سے زیادہ آسانی کیا ہوگی؟ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول پوچھنے میں بھی شرم آ رہی ہے. کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا ہے. بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں روزے سے تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا. آپ نے کہا اوف، فرض روزہ تھا، اچھا ہم بستری کر لی. آپ نے کہا ایک غلام آزاد کرو. ہم بستری، جو روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کی تو یہی سزا ہے. وہ روزہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ 60 روزے اور رکھنا پڑیں گے. پہلے ایک غلام آزاد کرو. کہ اللہ کے رسول مجھے تو خود غلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی دوسرے کی، میں کیا غلام آزاد کر پاؤں گا؟ میرے پاس تو یہ آپشن ہی نہیں ہے. آپ نے کہا 3 آپشن ہیں. پہلا آپشن غلام آزاد کرو. کہنے لگا نہیں کر پائیں گے، میرے پاس طاقت نہیں ہے. آپ نے کہا 60 روزے رکھو مسلسل پے در پہ کنٹینیو. کہنے لگا اللہ کے رسول 60 روزے، 60 کہاں؟ کہ ایک روزہ میں تو یہ حالت ہے کہ بیوی سے مل لیا، صبر نہیں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں 60 روزے رکھو، میرا کیا حال ہوگا؟ میں تو نہیں رکھ پاؤں گا، یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر. اور کمزور آدمی رمضان کے روزے تو بڑی مشکل سے رکھ پاتا ہوں، اس کے علاوہ 60 روزے اور میں کیسے رکھ پاؤں گا؟ آپ نے کہا پھر تیسرا ایک اور آپشن ہے تمہارے لیے. کا کیا؟ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کتنے؟ کہ 60. کہ اللہ کے رسول شاید آپ کو میرے گھر کا حال نہیں معلوم. آپ نے کہا تم نے کبھی بتایا ہی نہیں تو معلوم کیا ہوگا؟ کہ اللہ کے نبی صبح اگر مجھے کھانے کو مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو مل جائے تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں، پھر صبح نہیں ملتا. میرے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں بنتا، میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ آپ نے کہا رکو، اچھا 3 آپشن تمہارے پاس، تینوں نہیں ہیں. کہاں؟ دیکھیے پھر بھی راستہ نکالا. کہا کیا؟ رکو، نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے لوگوں سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو، اس کو غریبوں میں کچھ دینا ہے، مسکین ہے، خود غریب آدمی ہے. اچھا اب چندہ ہوا اس کے لیے. کھجور ہی اس زمانے میں چلتا تھا، کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 5 لایا، کوئی 10 لایا، اور ظہر سے عصر تک چندہ ہوتا رہا. پورا 10 کلو کا ایک ٹوکرا بھر گیا کھجور کا. اتنا بڑا ٹوکرا بھر گیا. آپ نے اس ٹوکرے کو اٹھا کر اس کو دیا، لے پکڑ، تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے، جاؤ یہ کھجور اپنے گاؤں میں لے جاؤ، اپنے قبیلے میں سب غریبوں میں دے دینا، انہی کو بانٹ دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری غلطی مٹ جائے گی، جاؤ یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا. کہنے لگا اللہ کے رسول کہاں اس کو بانٹوں؟ کہا اپنے گاؤں میں. کس میں بانٹوں؟ کہا غریبوں میں. کہتا اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. یہ دیکھیے اے اللہ کے رسول، پورا گاؤں آپ دیکھ لیجئے، میرا پورا قبیلہ، میرے پورے گاؤں پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. یہ سن کر اللہ کے رسول کی بھی ہنسی نکل گئی. کیا کہہ رہے ہو؟ پورے گاؤں میں تم سے زیادہ غریب کوئی نہیں؟ کہا نہیں. تو جاؤ تم خود ہی لے جاؤ، خود کھا لینا، اپنی بیوی اور بچوں کو کھلا دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ آسانی. جرم بھی کیا، آپشن بھی نہیں ہے تینوں میں سے کوئی ایک، چندہ بھی ہوا اس کے لیے، اور اللہ کے رسول نے کہا جاؤ غریبوں میں بانٹ دینا، تو کہتا مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ نے کہا تم ہی کھا لینا، جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلا دو، کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ لیجئے، یہ آسانی ہے، آسانی. اس سے زیادہ سہولت اور کہاں ملے گی؟ اس لیے انسانیت سیکھو. انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے. آپ بتائیے یہ تعلیم کہاں ملے گی؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ کہاں ملے گی تمہیں تعلیم؟ دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا کر دکھا لو. آج بہت لوگ چلاتے رہتے ہیں ہم یہ ہم وہ، اور آج بنے بیٹھے ہیں لوگ، کرسی سنبھالے بیٹھے ہیں، لیکن یہ دکھائیں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مدد کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں، غیروں کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کے بزرگوں کو برا مت کہو، ان کے معبودوں کو برا مت کہو. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کے بزرگوں کو گالی مت دو. کیا کہا؟ ان کو گالی مت دو. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. پھر وہ دشمنی میں تمہارے اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے. پھر وہ جہالت کی بنیاد پر وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے. مسلمانوں یہ سب سے بڑی نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے. مسلمانوں بتایا کیا؟
اگر کوئی ہمیں الٹا کہہ رہا غلط کہہ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی اس کو الٹا کہو گے۔ ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کے نہ باپ تھے نہ بھائی تھا، کوئی نہیں تھا، چچا کوئی نہیں تھا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی بیوی بن جاؤں، میرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے۔ وہ آئی، اللہ کے رسول چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تصور کیجئے آپ، دیکھیے ادھر، اللہ کے نبی کے پاس آئی اور بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں، تم کیسے آئی ہو؟ تو کہتی ہے انی احب لک، اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، یعنی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ کہا، آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار کہا، اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کے لیے آئی ہوں، نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو صحابی بیٹھے ہوئے تھے بغل میں، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ عورت 3 بار کہہ چکی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ کچھ بول ہی نہیں رہے۔ ارے کرنا ہو تو کریے، نہیں کرنا ہو تو جواب دے دیجئے۔ آپ نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، میری کافی ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور بیوی کی، اب میں شادی نہیں کر سکتا۔ تو جھٹ سے وہ صحابی جو بیٹھے تھے کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے تو ضرورت ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ وہیں بیٹھے، تصور دیکھیے، پہلے وہ آپ سے کرنا چاہتی، آپ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، تو پھر میرے ساتھ کرا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے اس عورت سے پوچھا، دیکھو میں تو نہیں کر سکتا، یہ تم سے کرنا چاہتے ہیں، تم بھی ایک نظر ان کو دیکھ لو، اگر یہ پسند ہو تو تم ان کے ساتھ کر سکتی ہو، اگر تمہیں ضرورت ہے۔ تو وہ کیا کہتی ہے، آئی تو تھی آپ کے لیے، لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، زبردستی تھوڑی ہوتی ہے شادی، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے تو گھر بسانا ہے، اس کے ساتھ ہی میں کر لوں، آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میرا نکاح۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ عورت تیار ہو گئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، تو آپ نے اس عورت سے نہیں پوچھا تیرے باپ ہیں کہ نہیں، لڑکے کو کیا دیں گے، کپڑا کتنا دیں گے، سونا کتنا ملے گا، ساڑی کتنی ملے گی، چادر کتنی ملے گی؟ آپ نے یہ سوال لڑکی سے نہیں کیا، عورت سے نہیں کیا۔ عقل مند لوگوں سنو، اللہ کے رسول نے فوراً اس صحابی کی طرف دیکھا اور کہا سنو، وہ تیار ہے تم سے شادی کرنے کے لیے، لیکن تم بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو کیا دو گے، تمہارے پاس مہر دینے کو کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال صحابی سے، وہ تیار ہے لیکن نکاح بغیر مہر کے نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو مہر کیا دو گے؟ تو مہر کا نام سنا تو فوراً کہنے لگا ما عندی شیء، جب کچھ ہے ہی نہیں تو دوں گا کیا؟ کیا یہ تصور کر سکتے ہیں آپ شادی کا؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہو، شادی کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ہمارے پاس ہے؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر شادی کریں گے، پہلے گھر تو بنوا لو، پہلے کاروبار تو کر لو، پہلے کوئی بزنس تو کر لو، پہلے نوکری تو لگ، بعد میں شادی کریں گے، آ گئی تو کھلائیں گے کیا؟ اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم مہر کیا دو گے؟ کہنے لگے کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو، شاید کوئی چیز مل جائے مہر دینے کے لیے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے جا رہا ہوں۔ گیا گھر، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے اور جو گھر میں ہوتے ان سے پوچھا کہ کچھ ہے، سب نے جواب دیا کچھ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہ شادی کرنا چاہتا ہوں، مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا چاہتا کچھ نہیں ملا۔ آیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نے بہت کچھ ڈھونڈا، کچھ ملا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، میں کیا دوں گا، ہے ہی نہیں میرے پاس مہر دینے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دوبارہ بھیجا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، آپ نے کہا التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی آج 2 روپے میں ہمارے میلے میں مل جائے گی، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، جاؤ۔ وہ صحابی پھر دوبارہ اپنے گھر گئے، بہنوں سے پوچھا، بھائیوں سے پوچھا، ماں سے پوچھا، سب نے جواب دیا ہے ہی نہیں، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ یعنی 5 روپے، اس زمانے میں 5 روپے، اس زمانے میں تو کچھ اور، اتنا بھی نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ
लोहे की अंगूठी खरीद सके। आते हैं और कहते हैं माँ वजदतु खातमम मिनल हदीद, आए अल्लाह के रसूल मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली और इतना है नहीं मेरे पास कि लोहे की अंगूठी खरीद सकूं, नहीं है। मायूस हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा ताज्जुब है, तुम्हारे घर में कुछ नहीं है और चले निकाह करने, लोहे की अंगूठी भी नहीं है, फिर मेहर क्या दोगे? कहता एक चीज है, याद आया। अब देखिए याद भी आई तो क्या चीज याद आई, आपको भी हंसी आएगी। कहा क्या है? बोलो बोलो जल्दी बोलो क्या है? कहता इंदी इजारुन, एक लुंगी है मेरे पास, तहबंद लुंगी। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा जा 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 उसी को ले आओ। तो कहा अल्लाह के रसूल क्यों? अरे वही तुम अपनी होने वाली बीवी को मेहर में दे दो लुंगी। कहा अल्लाह के रसूल इसको दे दूंगा तो बांधूंगा क्या मैं? वही तो पहन के सोता हूं मैं, वही तो घर में रहता हूं, तो वही तो पहनता हूं मैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा वो पुरानी लुंगी है कि हाँ। तो कहा वो भी तू नहीं दे सकता है? कहा वही एक तो है जो पहन के सोता हूं मैं, और कुछ नहीं है मेरे पास। तो कहा वो भी नहीं दे सकता? कहा आधी दे दूंगा, उसको फाड़ देता हूं, आधी दे देता हूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा फिर आधी उसके किस काम की है? जब तू लुंगी को आधा कर देगा, दो टुकड़ों में बांट देगा और आधा उसको देगा, तो आधे उसकी कोई काम की नहीं रहेगी, और फिर आधी तेरे पास रहेगी, वो भी किसी काम की नहीं रहेगी, फिर तू बांध भी नहीं पाएगा। अरे देना तो पूरी दे। उसने कहा अल्लाह के रसूल आधी मेरे पहनने के काम नहीं आएगी, लेकिन बिछा के बैठने के काम तो आ जाएगी। नहीं नहीं पूरी तो नहीं दूंगा, चाहे निकाह हो या ना हो मेरा, पूरी नहीं दे सकता। ओफो, इतना भी नहीं और निकाह। तसव्वुर कीजिए आप, हमारे जमाने में हो सकता है कुछ ना हो निकाह? बनते हैं हम अपने आप को अहले हदीस, बनते हम अपने आप को मुसलमान, बनते हम अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये शादी जो आप करवा रहे हैं एक सहाबी के साथ, तसव्वुर कीजिए हमारे समाज में नहीं है। कहा अल्लाह के रसूल एक लुंगी है आधी दे सकता हूं। आपने कहा आधी ना तेरे काम की ना उसके काम की, बोला पूरी नहीं दे सकता। मायूस हो गया, बैठ गया, जाने लगा। आपने कहा कहां जा रहे हो? जा रहा हूं खेती करूंगा, कुछ बाड़ी करूंगा, खेती बाड़ी करूंगा, जा रहा हूं, हल चलाऊंगा, खेत जोतूंगा, काम करूंगा, मेहनत करूंगा, क्या करूंगा यहाँ। बड़े मुश्किल से सोचा था कि आई है परेशान, इससे शादी हो जाएगी, जब मेहर में अटक गया मैं तो। आपने कहा इधर आओ, अगर तेरे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत ने भी कोई रास्ता ना निकाला तो कौन रास्ता निकालेगा? फिर तेरे लिए कौन सा मजहब रास्ता निकालेगा? फिर कौन सा दीन तेरे लिए रास्ता निकालेगा? क्या किसी के पास कुछ भी ना हो तो क्या उसको शादी करने का हक नहीं है? क्या उसको अपनी पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजारने का हक नहीं है? बैठो। बैठ गया। आपने कहा ये बताओ तुम्हें कुरान कितना याद है? और सुनो मुसलमानों, चादर नहीं है, लोहे की अंगूठी नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुर्ता नहीं है, पैजामा नहीं है, पूरे घर का सरमाए में एक लुंगी है, वो भी पुरानी, और वो भी पूरी की पूरी देने के लिए तैयार नहीं है। सोना नहीं, चांदी नहीं, कपड़ा नहीं, दौलत नहीं, इन सब चीजों से वो दूर था। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने उससे पूछा कि तुम्हें कुरान कितना याद है बताओ, तो झट से बोला अय अल्लाह के नबी कुरान में हमें सूरह मुल्क याद है, सूरह हश्र याद है, सूरह नबा याद है, सूरह हाक़ा याद है, सूरह जुमा याद है, सूरह मुनाफिकून याद है, सूरह क़यामा याद है। आपने कहा कि तुम्हें इतनी सूरतें मुंह ज़बानी याद है? फरमाया कहा फिर भी कह रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हें ये सूरतें याद हैं? कहा क्या तुम ये सूरतें अपनी होने वाली बीवी को सिखा दोगे? क्या उसको भी याद करा दोगे? कहा हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, जो हमें याद है वो इसको भी याद करा दूंगा। आपने फौरन उस औरत से कहा आय अल्लाह की बंदी, तेरे होने वाले शौहर के पास माल नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, अंगूठी नहीं है, कपड़ा नहीं है, साड़ी नहीं है,
زیورات نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، لیکن ہاں اس کے پاس قرآن کی صورتیں جو تجھے یاد کرا سکتا ہے۔ کیا میں انہی قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دوں اور یہ مہر تو قبول کر لے، یہی صورتیں تیری مہر ہو جائیں، یعنی تیرا شوہر تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے، تیرا پتی تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے اور تو اسی کو اپنا مہر مان لے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا تو ایسا کر سکتی ہے؟ کیا مہر میں تو ان صورتوں کو لے سکتی ہے؟ چیخ پڑی، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، بس کیجئے۔ جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، جس عورت کی نکاح میں قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ خیر و برکت والا نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نکاح پڑھا دیا اور اس عورت کو خود قاضی بن گئے، اور اس کے چونکہ باپ نہیں تھے، ماں نہیں تھی، چچا نہیں، بھائی نہیں، کوئی نہیں تھا، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی و سرپرست بن گئے۔ جس کا کوئی نہ ہو تو قاضی ولی بن سکتا ہے، نکاح پڑھانے والا ولی بن سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی بن گئے، اس کے سرپرست بن گئے، اور آپ نے اس عورت کا نکاح اسی جگہ پر کر دیا ہے۔ نہ باراتیوں کا پتہ تھا، نہ ہاتھ میں مہندی لگائی گئی ہے، نہ ہلدی ملی گئی ہے، نہ اووٹنا ملا گیا ہے، نہ لڑکی والے لڑکے دیکھنے آئے ہیں، نہ لڑکے والے لڑکی دیکھنے، نہ چوروں کا پتہ، نہ ڈاکوؤں کا پتہ، نہ جہیز کا پتہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی جگہ شادی ہوئی ہے اور اسی جگہ سے رخصتی ہو گئی ہے۔ یہ سادہ والی شادی کے چرچے 1400 سال کے بعد آج بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ تمہاری شادیاں اتنی مہنگی کہ شیطان بھی پناہ مانگے۔ بتائیے اس کے چرچے کتنے دن ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال۔ پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے کتنا خرچ کیا تھا، دیکھو آخر کیا ہوا ہے اس شادی کا حال۔ میرے بھائیوں، اتنی سنجیدگی کے ساتھ کی گئی شادی کے چرچے 1400 سال کے بعد ہو رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہمیشہ سادگی کے چرچے ہوتے ہیں، ہمیشہ سادگی مثال بنتی ہے، ہمیشہ سمپلٹی مثال آئیڈیل بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، شہرت اور ریا نمود میرے بھائیوں آئیڈیل نہیں بنتی ہے۔ نکاح آسان کرو، نکاح آسان کرو۔ یہ آسان شادیاں تھیں، ہیرو ہونڈا، یاما، اور آج کل کون کون سی چلنے لگی، اپاچے۔ اور ہم تو چلانا بھی نہیں جانتے، اس لیے ہمیں تو گاڑیوں کے بس 3-4 ہی کے نام یاد ہیں۔ یہ سب گاڑیاں آج چل رہی ہیں اور مانگ رہے ہیں، اور پھر اس گاڑی پہ بیٹھ کے ایسے جاتا داماد، شرم بھی نہیں آتی ہے اس بھیک میں ملی ہوئی گاڑی پر بیٹھنے میں، اور انٹرنیشنل فقیر بنا بیٹھ کے چلا رہا، پھر بھی شرم نہیں آ رہی، چلا رہا۔ کیسے تیرا ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے اس گاڑی پر بیٹھنے پر؟ تیرا دل کیسے برداشت کر لیتا ہے سسر کی طرف سے بھیک میں ملی ہوئی اس گاڑی پر بیٹھنے پر؟ مولانا جرجیز بھگو بھگو کے مار رہے ہیں، کیسے ضمیر گوارا کر لیتا ہے؟ اب ہاں یار، ارے گاڑی کب لی نہیں ملی ہے، کس شادی میں ملی، شادی میں فخر سے کہہ رہا ہے۔ ابے یہ بول بھیک میں ملی ہے، یہ کیوں کہتا ہے شادی میں ملی ہے، یہ کیوں کہتا ہے جہیز میں ملی ہے، یہ کیوں نہیں بولتا ہے مجھے میرے سسر نے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے بھیک میں دی ہے؟ صحیح جملہ یہ ہے، یہ بولنا چاہیے تھا۔ سچ بولنے میں شرم آتی ہے، سچائی کڑوی ہوتی ہے نا، یہ بولو، سب سے زیادہ سٹیک جملہ یہی ہے۔ آپ ہنسیے مت، کتنے مولوی بھی اسی میں ننگے ہیں، ہم جیسے بہت سے مولوی بھی اسی فہرست میں آتے، وہ بھی موٹر سائیکل مانگتے ہیں۔ ہم انٹرنیشنل فقیر سب کو بول رہے ہیں، جس نے مانگی ہے اور جس کو ملی اس کو بول رہے ہیں، سب تحفے میں ملی۔ کیا نام دیا جاتا ہے شادی میں؟ لڑکی کے باپ نے لڑکے کو تحفے میں دی ہے، بس آپ تو پھر پولیس والوں کو ہم جو 100-200 روپے دے دیتے ہیں ٹرک آگے بڑھانے کے لیے، پھر اس کو رشوت کیوں کہتے ہو؟ اس کو بھی کہو کہ پولیس کو ہم نے تحفہ دیا ہے اور ہمارا ٹرک چھوڑ دیا ہے۔ پھر نام بدل دینے سے میں نے پہلے کا حیثیت نہیں بدل جاتی ہے۔ بھیک کا نام تحفہ رکھ دو تو وہ بھیک بھیک ہی رہے گی، تحفہ نہیں ہو جائے گا۔
رشوت کا نام تحفہ رکھ دو، رشوت رشوت ہی رہے گی، تحفہ نہیں ہو جائے گا۔ شراب کا نام دوا رکھ دینے سے دوا نہیں ہو جائے گی، وہ شراب ہی رہے گی۔ یاد رکھیے گا، حیثیتیں نہیں بدلتی ہیں، حیثیتیں۔ ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا، اس بات پر غور کرنا پڑے گا۔ اس لیے پھر کہتا ہوں میرے بھائیوں، شادیوں کے اندر آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں۔ یہ سماج کے سدھارنے کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ دیکھ لو جہیز کی وجہ سے کتنی لڑکیاں ماری گئیں، کتنی لڑکیاں بیچی گئیں، کتنی لڑکیاں نیلام ہوئی۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، اس طرف جائیں گے تو رات بیتے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ان پرانی داستانوں کو بھی پڑھیے، ان داستانوں کو بھی پڑھیے۔